بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے تمام عہدیداران، معزز خواتین اور بالخصوص چیئرمین پاک راجہ محمد افلاق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے بابرکت 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ریلیز نکالی جا رہی ہیں، جو پروگرام کیے جا رہے ہیں، تشکیل دیے گئے، اور یقیناً بہت سارے پروگراموں میں ہمارے جتنے بھی شرکا باتوں کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپنائیں اور بہتری لے کے آئیں اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، تو تبھی یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اور تبھی ہم ترقی تبھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ اغراض و مقاصد تھے جس کے لیے آج کی سیرت النبی کانفرنس ہماری قیادت کی ہدایت پہ برکت کانفرنس اور محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا اویس مختار کیانی صاحب کو کہ وہ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، والنجم والسماء رفعها، نہیں ہے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے۔ گزارش کروں گا ملک زعفران نواز صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
صل علی سیدنا و مولانا محمد ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی اللہم پڑھو درود اجزات دو جہاں دے سردار پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پروفیسر احسن اقبال صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد مسلم لیگ نون، معزز حاضرین سامعین، آج ہم 12 ربیع الاول کے لحاظ سے جمع ہوئے ہیں کہ اس ہستی کو خراج تحسین پیش کر سکیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ ہوتی، اور اس کی روشنی میں اگر آپ دو چیزوں پہ غور کریں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پتہ لگ جائے گا۔ خدا اور مخلوق کے درمیان کبھی کوئی چیز مشترک نہیں ہو سکتی۔ خدا خالق ہے اور مخلوق جس چیز کو وہ تخلیق کرے اس میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک وصف ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ مشترک رکھا ہے، اور ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، وہ تمام عالموں کے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خدائی کی لمٹس ہیں اس میں اگر کسی کو شریک کیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، جنہیں رحمت للعالمین قرار دیا۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی نسبت سے یہ امت ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا اور اس پوری دنیا میں ایک ممتاز مقام دیا، ہم ان کی امت ہونے کے حیثیت کو کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہستی سے نسبت عطا کی۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج وہی امت کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور ان کی تعلیمات کو لے کر مدینے کی ریاست سے نکلی اور پورے عرب کے جزیرے کو یا پیننسولا کو اور پھر اس سے پھیلتی ہوئی افریقہ، ایشیا، یورپ، پوری دنیا میں اس نے سربلندی حاصل کی، آج اگر آپ اس امت کی حالت دیکھیں تو ہر روز امت کے لیے کوئی نہ کوئی بری خبر کسی مقام سے آ رہی ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے
کہ جہاں پر مسلمان بے فکری کی زندگی گزار رہے ہوں، آج یوں لگتا ہے کہ وہ حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے کہ جو آنے والے وقت کے بارے میں کہی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کو اس طرح شکار کیا جائے گا جیسے دسترخوان پہ بھوکے نوالوں کا شکار کرتے ہیں، اور صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوگا کہ مسلمان نوالہ تر بن جائیں گے دوسروں کے لیے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ ہم بہت قلیل ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بہت ہو گئے، لیکن اس حد تک ضعف ہو جائے گا قوم میں کہ دوسروں کے لیے وہ نوالہ تر بن جائیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امت موت سے نفرت اور دنیا سے پیار کرے گی، جب وہ دنیا کی محبت میں مگن ہو جائے گی تو پھر دوسروں کے لیے نوالہ تر بن جائے گی۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، مسلمان نوالہ تر بن چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس محبت کے تقاضوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اپنے زندگی کی آسانیوں کے اصولوں پر گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان اصولوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے فرمائی ہیں۔ ہم اپنے دین کو اپنی سہولت پہ لانا چاہتے ہیں، اپنی سہولت کو اپنے دین پہ قربان نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری یہ بے عملی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکی ہے۔ ہم اگر کوئی بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعہ ہو جائے تو تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدہ ختم نبوت اس کے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں ذرا سی نرمی کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، لیکن جب آپ کی تعلیمات پر عمل کا وقت آتا ہے تو ہم ہر لحاظ سے بے فکر اور ہر لحاظ سے بے لحاظ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کافر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم مرنے مارنے پہ تیار ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ملک کے سپاہیوں کو بھی مار دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں بھی توڑ دیتے ہیں، اور اس قدر جذبات میں آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں؟ ہم صبح شام اپنے سودے میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے بازار گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے؟ اور آج ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک فیکٹری والے تک کسی کا ترازو پورا نہیں ہے۔ میں امریکہ میں پڑھا، اس ملک کو ہم جتنا مرضی برا بھلا کہیں، لیکن اگر آج وہ قومیں دنیا میں سربلند ہیں تو آپ سمجھیں کہ تقریباً اسلام آباد سے جدہ تک کی جو فلائٹ ہے اس سے زیادہ لمبی فلائٹ ہے نیو یارک سے کیلیفورنیا کی۔ اتنا بڑا بر اعظم ہے، لیکن اس بر اعظم میں آپ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں چلے جائیں اور دودھ خریدیں گے تو آپ کو وہ دودھ ایک ہی معیار کا
اور ایک ہی خالصیت کا ملے گا۔ لیکن ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی محبت ہمیں اپنے رسول سے ہے کسی اور کو اتنی محبت نہیں، اور ہم سڑکوں پر آ کے ان کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اسلام آباد کے اندر کون سی دکان ہے کہ جس پہ کوئی قسم کھا کے مجھے کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ جائیے آپ کو ایک گلاس خالص دودھ کا مل جائے گا؟ اسلام آباد چھوڑیں، پورے پاکستان میں کتنی دکانیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی قسم دے کے کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو خالص دودھ مل جائے گا؟ اسی طرح اس ملک کے اندر کتنے محلے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفائی کی مثال پیش کرتے ہیں، وہاں کے لوگ خود جھاڑو پکڑ کے اپنی گلی صاف کرتے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نبی کی سنت ہے اور ان کی گلی صاف ہونی چاہیے چونکہ یہ نصف ایمان ہے۔ ہم میں سے کتنے یہ سوچتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر مسلمان امت جہالت کے اندر ساری قوموں سے بڑھ چکی ہے؟ اگر آج دنیا کی تہذیبوں کی درجہ بندی تعلیم کے لحاظ سے کی جائے تو عیسائی تہذیب، یہودی تہذیب، بدھ تہذیب، ہندو تہذیب، ساری تہذیبیں مسلمانوں سے علم کے اندر آگے ہیں۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کو اقرا کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کی پہلا لفظ تھا پڑھ۔ اور وہ ہستی کہ جس نے ہمارے سامنے یہ مثال قائم کی کہ کفار قیدیوں کو کہا کہ جو پیسہ دے کے نہیں چھوٹ سکتے تھے کہ میری امت کے 10 لوگوں کو اگر پڑھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں رہائی مل سکتی ہے۔ تو کیا وہ کفار مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کے آزاد ہو رہے تھے؟ وہ لکھنے پڑھنے کی جو عام تعلیم ہے ان کو لٹریٹ کرنے کی تعلیم تھی، کہ خواندہ کرنے کی تعلیم تھی کہ اگر میری امت کے 10 لوگوں کو خواندہ کر دو تو تمہیں رہائی مل جائے گی۔ آج دنیا کے اندر ہمارا شمار سب سے زیادہ ناخواندہ قوم کے اندر ہوتا ہے۔ کیا یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ہستی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہستی ہمارے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ ایک دن صحابہ پریشان ہو گئے چونکہ 3 روز گزر گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اور اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، اور اپنے حجرے میں جا کے اپنی ازواج مطہرات سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر کے التجائیں کرتے تھے۔ جب 3 دن ایسے گزرے تو صحابہ نے پریشان ہو کے کہا کہ معلوم کریں کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے پتہ کریں۔ انہوں نے دستک دی، کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کوشش کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو جواب نہیں ملا تو مجھے کیسے جواب ملے گا؟ تو ایک ایسی ہستی کو بھیجتے ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ کر سکیں۔ تو ہم بی بی فاطمہ کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ جا کے دستک دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیں، انہوں نے دستک دی اور کہا، اپنا نام پکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلا لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے آگے التجائیں کر رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئیں اور جاننا چاہا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ ماجرا کیا تھا کہ جب ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو وہ افسردہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل آپ افسردہ کیوں ہیں؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا، اس کے 7 درجے ہیں، اس کے سب سے نچلے درجے میں میں نے منافقوں کو دیکھا، اس سے اوپر کے درجے میں میں نے مشرکوں کو دیکھا، اس کے اوپر کے درجے میں نے چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا، اس سے اوپرلے درجے میں نے آگ کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا، اس سے اوپرلے درجے میں نے یہودیوں کی امت سے لوگوں کو دیکھا، اس سے اوپر میں نے نصرانیوں کو دیکھا، اور جو آخری پہلا درجہ تھا وہ خاموش ہو گئے۔ نبی پاک نے کہا کہ کیوں خاموش ہو گئے؟ ان کا اس میں آپ کی امت کے گناہ گار تھے۔ یہ سننا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، اور اس کے بعد خود کو اپنے حجرے میں 3 روز تک بند کر لیا، اور اللہ کے حضور نماز پڑھ کے آ کے التجائیں کرتے تھے امت کے لیے۔ تو جب بی بی فاطمہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو اس وقت اس پریشانی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو واپس بھیجا اور کہا کہ جا کے میرے نبی کو کہیں کہ ہم نے آپ کا اضطراب دیکھا ہے، اور ان کو تسلی دیں کہ روز محشر میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت فاطمہ کو کہ یہ وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میری امت کے لیے وہ مجھے راضی کریں گے، تو اے فاطمہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بخشش کے ساتھ جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ ہستی جو امت کے لیے اتنا درد رکھتی تھی، ہم بحیثیت امتی اس ہستی کے اس درد کی کیا صلہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی میں کیا عمل لے کر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جاتے ہوئے جب ان کو موت کا فرشتہ لینے بھی آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ موت کا فرشتہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ وہ آپ کی روح لے سکتا ہے کہ نہیں۔ آج تک یہ کسی کو اجازت نہیں، موت کا فرشتہ کسی سے اجازت لے کے جان نہیں لیتا۔ تو آپ بتائیں، اس موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا، اور اگر آپ دنیا کو چنیں تو میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا تو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں اللہ سے میرا ایک سوال کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اجازت دی، اور جب آپ کی روح جا رہی تھی تو آخری بات جو آپ نے اپنی زبان سے کی، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا، جس میں جو آپ کے کنٹرول میں آپ کے ملازم، غلام اور کمزوروں میں اس وقت خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، کہ اپنے کمزوروں کا جو آپ کے زیر آپ کے ہیں کمانڈ لوگ، ان کے بارے میں کوئی ظلم نہ کرنا اور ان سے نرمی سے پیش آنا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے والد مر جائیں، ہماری والدہ مرے، زبان سے آخری لفظ نکال جائیں تو ہم کہتے ہیں جی اماں یا بابا نے وصیت کی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں وصیت پوری کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخری وصیت کر کے گئے کہ اے امت نماز نہ چھوڑنا۔ آپ دیکھ لیں، اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آرام سے گزر جاتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب یہ بے حسی امت کے اندر آ گئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لا تعلق ہو گئے تو دنیا میں ہمارے حصے میں رسوائی آئی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، آئیے اس دن کے حوالے سے یہ عہد کریں
کہ ہم اپنی زندگی میں اس ہستی کی تعلیمات کی روشنی میں ایسی تبدیلی لائیں گے کہ جب روز حشر ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم دنیا کیسے گزار کے آئے ہیں. آپ کی تعلیم تو یہ تھی، لیکن ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کی تعلیمات کے برخلاف عمل کر کے آئے ہیں. ہم سچ بولنے والے بنیں، لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ناپ تول پورا کریں، صفائی اختیار کریں، اور جو لوگوں کا حق ہے اس کو نہ ماریں، اور اللہ کا حق جو نماز ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دوبارہ سربلند ہوگی. ہم علم کے راستے پہ چلیں، دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور علم یافتہ قوم بنیں. آج دنیا میں جتنی ایجادات ہو رہی ہیں وہ سب غیر مسلم ممالک کے اندر ہو رہی ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ دنیا میں ہر ایجاد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوتی تھی، سائنس کا ہر نقطہ مسلمان دریافت کرتے تھے. آج سائنس کی ساری ترقی غیر مسلموں کے پاس چلی گئی ہے اور ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تفکر، تدبر جو قرآن مجید کے اندر تعلیمات ہیں انہیں بھلا دیا ہے. تو خدا کے لیے قرآن مجید کا ترجمے سے مطالعہ کریں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے. اگر ہم یہ عمل کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی کا غلام ہو جائے. حضور آپ کی نسبت اگر میسر ہو، حضور آپ کی نسبت اگر میسر ہو، زمانے بھر میں ہمارا بھی نام ہو جائے. کروں میں کلمہ توحید سے سحر کا آغاز، شہادت شاہ مرسل پہ شام ہو جائے. نظر پڑے جو شاہ مجتبی کی ذرے پہ، نظر پڑے جو شاہ مجتبی کی ذرے پہ، وہ مہتاب سے بھی ہم کلام ہو جائے. ملے جو خاک مدینہ سجاؤں پلکوں پہ، افق کے پار ہے جو زیر بام ہو جائے. زمانہ بھر چلا آتا ہے آپ کے در پہ، زمانہ بھر چلا آتا ہے آپ کے در پہ، ہمیں بلانے کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے. در نبی پہ بلاوا تو آپ ہی دیں گے، در نبی پہ بلاوا تو آپ ہی دیں گے، جو ہو اشارہ روانہ غلام ہو جائے. جو وقت آئے شفاعت کا یا رسول اللہ، جو وقت آئے شفاعت کا یا رسول اللہ، ہمارا نام بھی حسن کلام ہو جائے. اور آخری شعر ہے کہ لپٹ سکوں جو میں روزے کی جالیوں سے حسن، لپٹ سکوں جو میں روزے کی جالیوں سے حسن، مجھے یقین ہے میرا تو کام ہو جائے. تو میں جو احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. اور یقین کریں کہ جب بھی میں نے کبھی پڑھا، یہ فارسی کے چند اشعار ہیں جو شاید اس طرح میں سمجھ نہ آئے، لیکن میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے اشعار ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب عالمین، تو دو جہانوں سے بے نیاز اور غنی ہے، اور میں ایک لاچار اور عاجز انسان ہوں. میری عاجزانہ التجا ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں کا عذر سنیے گا اور مجھے اپنے رحم و کرم سے نوازیے گا. اے رب عزت، اگر روز قیامت میرا حساب کتاب لینا ناگزیر ہو تو میری یہ درخواست قبول فرمائیں کہ میرا حساب کتاب سرون کونین کی نگاہوں کے سامنے نہ لیجیے گا. یہ حضرت علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار تھے جو میں نے آپ کی نظر کیے. اور میں چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق صاحب کو گزارش کروں گا. بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے
اس پر تھوڑے وقت میں تو بات کرنا بہت مشکل ہے. وہ نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی اور لمحہ اتنا مقدس اور اتنا بلند نہیں ہے جتنی حضور کی ولادت کا وقت ہے. اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ حضور کے پیدائش کے وقت ایک اللہ تعالیٰ کا نور ایسے اترا جس سے ساری دنیا چمک اٹھی. اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی دوسرا لمحہ اس کے برابر ہو سکتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب سختیاں مکہ شریف میں بڑھی تو حضور نے اجازت دی کچھ لوگوں کو کہ وہ افریقہ کے ملک میں چلے جائیں. وہ عیسائیوں کا ملک تھا اور اس کا جو بادشاہ تھا مقوقس، وہ بھی ایک عیسائی بادشاہ تھا. تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو ایک وفد مشرکین مکہ کا بھی وہاں گیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سے ٹوٹ کر آئے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں. تو بادشاہ نے دوسرا دن مقرر کیا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنہیں اپنا نبی اور رسول کہتے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، اس سے پہلے ہم غریبوں پر، ناداروں پر، خواتین پر، بچیوں پر ظلم کرتے تھے. بچیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کو کیسے منہ دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں بچی ہے. لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ کمزوروں سے اور غریبوں سے اور اپنے گھر کے اندر خواتین سے ایسا سلوک کرو کہ دنیا سے بالکل مختلف ہو. اگر پیمانہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ہونا چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال سے، جس میں خواتین بھی ہیں، بہترین سلوک کرنے والا ہوں. اور میں تم لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے غلاموں سے اور خواتین سے اچھا سلوک کرو. انا خیر لأہلہ اور خیارکم لأہلکم، اور تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اور کمزور لوگوں سے وہ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ تعلیمات جب اس نے بتائی، اور یہ بھی کہا کہ ہم پتھروں کے بنے ہوئے اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر ہم نے جب ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو ہم یہ باقی جو لوگ ہیں مشرکین، اس سے ہم کٹ گئے. تو اس نے کہا کہ جو ان پر وحی نازل ہوئی ہے ان میں سے کچھ اگر مجھے پڑھ کر سنائیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی اور اس میں حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا اور جو معاملات آئے تھے وہ پڑھ کر سنائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس نے کہا کہ آپ یہاں رہیں، آپ کا امن میرا فریضہ ہے، آپ کو کوئی نہ واپس لے جا سکتا آپ کی مرضی کے خلاف، اور نہیں یہاں آپ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے. اور بعد میں جب اس کی وفات ہوئی اور حضور کو پتہ چلا کہ مقوقس بادشاہ فوت ہو گیا ہے
تو حضور نے نماز کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے. اس لیے یہ ایک عالمی ایک برادری بن جاتا ہے اور اس برادری کا ہر فرد قابل احترام بن جاتا ہے. لیکن وہ صرف حضرت علامہ اقبال عاشق رسول تھے جن کے اشعار کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے. تو وہ کبھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کلام بیان کر کے اپنا اظہار فرماتے تھے عقیدت کا، اور کبھی ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو چن کر بالخصوص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی اس کی. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، وہ بھی وقت تھا کہ جن آنکھوں نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا وہ آنکھیں اس وقت لوگوں کو نظر آتی تھی، اور جس پر پڑتی تھی وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا. کہ ایک حبشی غلام تھے اور انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کہتے تھے ہمارے سردار بلال، سیدنا بلال. تو یہ انسانیت کی قدر تھی. حضرت عمر فاروق سے منقول ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بیت اللہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ دنیا میں سب سے مقدس مقام بیت اللہ شریف ہے، لیکن انسان مسلمان ہی نہیں، انسان بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے. اگر یہ تعلیمات میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ حصہ بھی اگر ہم لوگ اپنائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو مقام مسلمانوں کو دیا ہے اسے وہ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت علامہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ اتنا دور اندیشی کا جو نظر ہے وہ کیسے پیدا ہوئی؟ انہوں نے فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی اگر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھے اس میں یہ سعادت آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خود انہوں نے یہ پڑھا ہوا تھا، اور افغانستان کے حالات کے بارے میں اپنی وفات سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے وہ اشعار کہے تھے کہ افغان در ایشیا یک خطہ آب و گل است، کشاد او کشاد ایشیا، فساد او فساد ایشیا. آج ساری دنیا مانتی ہے کہ اس سارے خطے میں اگر کوئی ملک صحیح انداز میں چلے اور وہاں امن ہو، ترقی ہو، تو سارا خطہ امن میں رہ سکتا ہے. اور اگر وہ خطہ آزمائش کا شکار ہو جائے تو سارا ایشیا آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. اس وقت حالانکہ کوئی اس قسم کی کیفیت نہیں تھی، لیکن ان کو دور سے یہ نظر آتا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور خود حضرت علامہ نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو سر اونچا کر کے زندہ رہنے کی توقع ہے تو وہ صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے اگر وہ دین کی تعلیمات پر عمل کریں.
اور انہوں نے کہا کہ میں یورپ کے مغرب کے سارے افکار پڑھ چکا ہوں، فلسفیوں کے کتابیں، بڑے بڑے مقولے، سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، اور میں برملا کہتا ہوں کہ تیرے محیط میں کوئی گوہر زندگی نہیں، دیکھ چکا میں صدف صدف، ڈھونڈ چکا میں موج موج، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرنگیوں کے جو فلسفے ہیں اور جو اصول ہیں وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور جب یہ چیز نوجوان نسل میں آ جائے، حضرت علامہ جب 1931 میں بیت المقدس میں میٹنگ ہوئی تھی پہلی مؤتمر عالم اسلامی کی، تو اس میٹنگ کے آخر میں جب انہوں نے خطبہ دیا الوداعی، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ اور ضروری کام یہ ہے کہ اپنی جو نوجوان نسل ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو۔ جب ان کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کا راستہ بھی درست ہو جائے گا، ان کی نظر بھی دور تک دیکھنے کی اہل ہو جائے گی۔ یہ ان کے جو روداد ہے اس کے اندر ان کا وہ پورا لیکچر وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ تعلیم میں کچھ ایسے رد و بدل کریں کہ جس کے بارے میں ہر شخص ایک مذاق سمجھے، کہ ایک ایک کالج، ایک ایک اسکول کے 50 60 بچے 1100 میں سے 1100 نمبر ان کو دے دیے جائیں، یہ بھی کوئی نظام ہے؟ اور اس میں جو ذکر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، مسلمان رہنماؤں کا، اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک دفعہ جرمنی سے کتابیں چھپ کر آتی تھیں اور پرائمری اسکولوں میں وہ تقسیم ہو جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر بچوں کے ذہن جو ہے وہ ابتدا میں ہی ایک رخ اختیار کر لیں گے تو اس سے وہ بڑے ہو کر بھی اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ جب میں نے پنڈی پریس کلب میں اس بارے میں تنقید کی، پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے وہ کتابوں کا سیٹ منگوایا اور پھر ٹیچرز بلوا کر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتابیں لگی ہوئی ہیں آپ کے اسکول میں؟ جی لگی ہوئی ہیں۔ اب پھر وہی کام شروع ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے اور پہلے بھی کہا کرتے تھے، لیکن عملاً ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایک خاص ذہن کے لوگ ہیں، اور وہ اس چنگل سے نجات حاصل نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ توفیق دے کہ وہ بہتر قسم کی رہنما آگے لائے جو اس ملک کا راستہ درست کریں، سمت درست کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز خواتین، اکثر ہمارے یہاں پہ سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، آپ سب اس میں شریک رہتے ہیں، پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں، سربراہی اجلاس ہوتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک مقدس اور بابرکت پروگرام آج یہاں پہ جس کا انعقاد ہوا سیرت النبی کانفرنس کا، اور اس میں شرکت حاصل کر کے آپ نے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک یہ مشعل راہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں ایک اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد آج کی اس کانفرنس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یا اللہ آج کی اس سیرت النبی کانفرنس میں جو بھی گفتگو ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو بیانات ہوئے، یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 لاکھ درود پاک تو ماشاء اللہ جی. اور یا اللہ ہماری امت کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے جو آزمائشیں جو تکالیف ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یا اللہ پوری امت کو، پوری مسلمان امت کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اسوہ حسنہ کے قریب کر سکے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر سکے. اور یہی وہ راستہ ہے جس سے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنی کھوئی ہوئی جو عظمت ہے وہ عطا ہو سکتی ہے. اور آج